تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ الحاقۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 1۔ الحاقہ ترجمہ وہ ہو کر رہنے والی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ یہ حق سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے۔ حق کا معنی ہے کسی چیز کا متحقق ہو جانا، پایا جانا۔ قیامت کو الحاقہ کہنے کی متعدد وجوہات ہیں، یا تو اس لیے کہ اس کا پایا جانا ایک مسلمہ صداقت اور اٹل حقیقت ہے جس میں قطعاً کوئی شک نہیں، یا اس لیے کہ اس میں تمام تصفیہ طلب امور کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی، یا اس لیے کہ اس روز سزا و جزا کا تحقق ہوگا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 2۔ مل حاقہ ترجمہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ جب اہل عرب کسی اہم چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو بسا اوقات مخاطب سے کچھ سوال پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے اور پورے دھیان سے بات کو سنیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 3۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ترجمہ اور اے مخاطب تم کیا سمجھو وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ یہ سوال قیامت کی ہولناکی کا تصور ذہن نشین کرانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت اتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کی ہولناکی کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں، یہ ان کی رسائی سے ماورا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 4۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ ترجمہ جھٹلایا سمود اور عاد نے ٹکرا کر پاش پاش کرنے والی کو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہ بتانے سے پہلے کہ جب یہ ہو کر رہنے والی برپا ہوگی اس وقت کیا حالات ہوں گے، مختلف اقوام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت پر ایمان لانا ابدی فلاح کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی اصلاح کا دار و مدار اس کو صدق دل سے ماننے پر ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں، اس کی یاد میں بڑے شوق سے محو رہتے ہیں۔ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے نزدیک قبر کا تاریک اور خاموش کھڑا کاروان حیات کی آخری منزل ہے، وہ قدم قدم پر پھسلتے ہیں، ہر موڑ پر لپکتے ہیں، نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ خدا کا غضب اور اس کا انجام مکمل تباہی ہے۔ عاد و سمود کی بربادی کا ذکر کیا اور وجہ بتائی کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے راہ راست سے بھٹک گئے۔ القاریہ اس سے مراد بھی قیامت ہے۔ قارعہ کا معنی ہے ایک سخت چیز کو دوسری چیز سے ٹکرانا، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، سیارگان آپس میں ٹکرائیں گے اور اس ٹکر سے زہرہ گداز آوازیں پیدا ہوں گی، اس لیے اس دن کو ہی القاریہ کہتے ہیں۔ قیامت کے کئی نام ہیں: الطامہ، الصاخہ، الواقعہ، القاریہ وغیرہ۔ یہ نام قیامت کی مختلف صفات اور کیفیات پر دلالت کرتے ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 5۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ ترجمہ پس سمود تو انہیں ہلاک کر دیا گیا سخت چنگاڑ سے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ثمود اور عاد پر تفصیلی حواشی ضیاء القرآن سورۃ الاعراف، نیز ضیاء القرآن سورہ ہود اور شعراء میں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے سمود کی ہلاکت کا ذکر کیا، بتایا کہ سمود کو طاغیہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ طغا سے مشتق ہے
اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اس کی جو شکل بھی تھی وہ شدت اور عنف میں تمام حدوں سے آگے نکلی ہوئی تھی۔ اس کے لیے مختلف مقامات پر صیحہ، کڑک، رجفہ، زلزلہ، صاعقہ، گرج کے الفاظ مذکور ہیں جو عذاب کی مختلف حالتوں کو بیان کرتے ہیں، ان میں تضاد نہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 6۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ ترجمہ: رہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت، سرد، بے حد تند تھی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 7۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ترجمہ: اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک، جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی، تو تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کہ وہ گرے پڑے ہیں، گویا وہ مڈ ہیں کھوکھلی کھجور کے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ عاد کو جھکڑ چلا کر ہلاک کیا گیا۔ اس جھکڑ کی کئی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اسے سرسر، عاتیہ اور حسومن سے موصوف کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے معنی پر غور فرمائیے تاکہ اس عذاب کی قہرمانیوں کا آپ کچھ اندازہ کر سکیں۔ اظہری کہتے ہیں اس کا معنی سخت ٹھنڈی ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ ہوا جس میں بہت شور ہو۔ عاتیہ عطا یا عطو سے اس میں فاعل ہے۔ اس کا معنی ہے تکبر کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ حسومن علامہ راغب کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا، کسی کے مادے کو نابود کر دینا۔ آیت میں اس کا یہی معنی ہے کہ اس آندھی نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی خبر کے حروف محو کر دیے۔ مقصد یہ ہے کہ عاد پر ہمارا عذاب ایسی آندھی کی صورت میں نازل ہوا جو حد درجہ ٹھنڈی تھی، اس میں حد سے بڑی ہوئی تندی اور سرکشی تھی، جس نے ان کے تناور پیڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کے پختہ مکانات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہنے دیا۔ یہ سلسلہ ایک پہر، ایک دن نہیں رہا، بلکہ پوری 7 راتیں اور 8 دن آندھی لگاتار چلتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہری اور نہ اس کی تندی میں کمی آئی۔ خود سوچئے اگر 50-60 میل کی رفتار سے 1 گھنٹہ بھر طوفان چلے تو کیا تباہی مچتی ہے۔ جہاں 180 گھنٹے تک یہ محشر خیز یخ بستہ تیز آندھی چلی ہوگی، کیا وہاں زندگی کا نشان تک بھی باقی رہا ہوگا؟ وہ صحت مند قوم جو قد و قامت میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جب ہوا کے تیز جھونکوں نے ان کے لمبے تڑنگے جسموں کو زمین پر دے مارا ہوگا تو اس نے ان کا خون اور جسم کی تازگی بھی چاٹ لی ہوگی اور کھجور کے بوسیدہ مڈوں کی طرح راکھ بنے پڑے ہوں گے۔ صاحب لسان العرب نے حسومن کی تشریح کرتے ہوئے لکھا یعنی حسومن کا معنی ہے لگاتار، مسلسل۔ ابن سیدہ کہتے ہیں وہ تسلسل جو برے اور شرانگیز کاموں میں ہو اس کو حسومن کہتے ہیں۔ اگر یہ دوسرا معنی لیا جائے تو پھر حسومن کا تعلق لیالی اور ایام سے ہوگا، یعنی یہ ٹھنڈی اور تند ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 8۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ ترجمہ: کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ یعنی ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی، سب کو یک بارگی موت کی نیند سلا دیا گیا، کیا تمہیں ان کی نسل کا ایک فرد بھی کہیں نظر آتا ہے؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 9۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ ترجمہ: اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا۔
سورہ حاقہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اس آیت میں دو لفظ تشریح طلب ہیں، المؤتفقات اور الخاطئہ۔ المؤتفقات جمع ہے، اس کا واحد مؤتفقۃ جس کا معنی المنقلبۃ ہے، یعنی الٹے ہوئے۔ جب کوئی بستی الٹ دی جائے تو عرب کہتے ہیں اتفقت البلدۃ، اور اسی مادے سے الافک ہے جس کا معنی جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹا بھی حقیقت کو الٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد قوم عاد کی 5 بستیاں ہیں جن کے نام یہ ہیں: سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم، سوغرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر آگ اور گندک کا می برسایا، زمین سے بدبودار بخارات نے اٹھ کر ان کو ڈھانپ لیا، پھر یہی بخارات پانی میں تحلیل ہو کر ایک بحیرہ کی شکل میں جمع ہو گئے، اسی کو آج بحیرہ موت یا بحر میت کہتے ہیں۔ اسی کی تہ میں عاد کی وہ الٹی ہوئی بستیاں ہیں جن پر مسلسل 7 دن اور 8 رات آندھی چلتی رہی۔ الخاطئہ، اگر یہ ثلاثی مجرد ہو تو پھر اس کا معنی ہے جان بوجھ کر غلطی کرنا، اور اگر اس کا باب افعال بنایا جائے تو اس کا معنی ہے بھولے سے غلطی کرنا۔ اموی کہتے ہیں المخطئ اسے کہا جاتا ہے جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس سے غلطی ہو جائے، اور خاطی اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نامناسب بات کا ارتکاب کرے۔ الخاطیہ کیونکہ مجرد ہے اس لیے اس کا معنی گناہ ہوگا۔ قرطبی لکھتے ہیں الخاطیہ تو الذنب العظیم، بہت بڑا گناہ۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب فرعون اور اس سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے اور ان الٹے ہوئے شہروں کے مکینوں نے جان بوجھ کر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تو ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 10۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ ترجمہ، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی سے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ مذکورہ بالا اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، ان کی مخلصانہ نصیحتوں کی پرواہ نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب مہلت کی مقررہ مدت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شدید عذاب جو اپنی شدت میں بہت بڑا ہوا تھا نازل کیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ رابیتن یعنی بڑھنا، زیادہ ہونا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 11۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ ترجمہ، ہم نے جب سیلاب حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 12۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ ترجمہ، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر۔ ان 2 آیتوں میں طوفان نوح کا ذکر ہے جس میں منکرین تو غرق ہو گئے لیکن جو مختصر گروہ حضرت نوح پر ایمان لایا تھا وہ کشتی میں سوار ہو کر ڈوبنے سے بچ گیا۔ اگرچہ اس کشتی میں سوار ہونے والے اہل مکہ نہ تھے جو مخاطب ہیں، لیکن ان کے اجداد کو بچا کر اللہ تعالیٰ نے صرف ان پر احسان نہیں کیا بلکہ ان کی بعد میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان فرمایا۔ اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو یہ کہاں سے پیدا ہوتے؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 13۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ ترجمہ، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 14۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ ترجمہ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً چور چور کر دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر۔
جب قیامت برپا ہوگی اور نظام عالم تہو بالا ہونے لگے گا، اس کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا زمین اور اس میں فلک بوس پہاڑوں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا، کوئی بلندی، کوئی پستی، کوئی ٹیلا، کوئی گڑھا باقی نہ رہے گا۔ دکا کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، یعنی زمین کی بلندیوں اور پستیوں کو ہموار کر دینا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 15۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ترجمہ، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 16۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ترجمہ، اور آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ اس دن بالکل بودا ہوگا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر۔ آسمان پھٹ جائے گا، امر الہی سے کشش کے ضابطے جو آج ہر سیارے کو اپنی اپنی جگہ روکے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ الواہیہ، کسی چیز کا بوسیدہ ہو کر گر پڑنا، جیسے اس کے اجزاء میں اب کوئی رابطہ باقی ہی نہیں۔ صاحب قاموس وہا کا معنی کرتے ہیں پھٹ جانا، شگاف پڑنا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 17۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ترجمہ، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ وہ فرشتے جو آج اپنے قیام، رکوع، سجود سے آسمان کے چپے چپے کو مزین کیے ہوئے ہیں، جب آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو وہ کناروں پر صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہوگا اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی مکان میں سما سکے۔ عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے ہے کہ اس نسبت سے عرش کی شان بلند ہو، نیز یہ مقام اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کی جلوہ گاہ ہے۔ کائنات علوی و سفلی میں جس قسم کے تصرفات ہو رہے ہیں، جن تدبیروں کا ظہور ہو رہا ہے، ان سب کا مرکز یہ مقام ہے جسے عرش کہا جاتا ہے۔ جس طرح بادشاہ اپنے فرائض جہاں بانی اپنے تخت پر بیٹھ کر انجام دیتا ہے، اسی طرح عالم وجود میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا منبع اور مصدر یہ مقام ہے، اس لیے اسے عرش یعنی تخت الہی کہا گیا ہے۔ 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے قد و قامت، ان کے حجم اور ان کی شکل و صورت کی تفصیلات پر ایمان لانے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، اس لیے ہم ان کی تفصیلات طے کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے۔ جو باتیں ہماری علمی سطح سے بلند ہوں ہم ان کو اس ذات کے علم کے سپرد کرتے ہیں جو علیم و خبیر ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 18۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ترجمہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ترجمہ، پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں تو وہ فرط مسرت سے کہے گا لو پڑھو میرا نامہ عمل۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ صالحین اور ابرار کو ان کا صحیفہ عمل دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ یہ گویا اس امر کی علامت ہوگی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ اس وقت ان کی مسرت و شادمانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے اور اپنے احباب اور اعزہ کو دعوت دیں گے کہ وہ ان کا صحیفہ عمل خود پڑھ لیں تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ ہا امو اس میں فعل بمانی خضوع، لو پکڑ لو کے معنی میں ہے۔ کتابیہ، حسابیہ، سلطانیہ وغیرہ کے آخر میں ہا سکتہ کے لیے ہے۔
وقف کریں گے تو پڑھیں گے، وصل کی حالت میں اس کی قرات ساکت ہو جائے گی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 20۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ ترجمہ: مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ ظننتو کا معنی علمتو ہے، یعنی میں خوب جانتا تھا، یا اپنے علم کو از راہ تواضع ظن کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے علم کا دعویٰ کرے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 21۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ترجمہ: پس یہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 22۔ فی جنت عالیہ۔ ترجمہ: عالی شان جنت میں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 23۔ قطوفها دانیہ۔ ترجمہ: جس کے خوشے جھکے ہوں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 21 تا 23 کی تفسیر۔ عالیہ یعنی وہ جنت جس کی شان بڑی اونچی ہوگی۔ قطوفہا یعنی اس کے خوشے اونچے نہیں ہوں گے کہ ان کی دسترس سے باہر ہوں یا ان کو توڑنے میں انہیں زحمت اٹھانا پڑے، بلکہ نیچے جھکے ہوں گے، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس حال میں وہ ہوں گے ان کو تناول کر سکیں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 24۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ: اذن ملے گا، کھاؤ اور پیو، مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیے گزشتہ دنوں میں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ سلف اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے بھیج دی گئی ہو، یعنی جو اعمال صالحہ یہاں پہنچنے سے پہلے تم نے یہاں بھیج دیے ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 25۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ ترجمہ: اور جن کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ عمل۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 26۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ ترجمہ: اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 27۔ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ ترجمہ: اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 28۔ ما اغنی عنی مالیہ۔ ترجمہ: آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 29۔ ہلاک عنی سلطانیہ۔ ترجمہ: میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ لیکن جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تڑپ اٹھے گا اور واویلا مچانا شروع کر دے گا۔ یہ جملے اس کے انتہائی قلق اور رنج و اندوہ کے آئینہ دار ہوں گے۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش مجھے اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوتی، جو موت مجھے آئی تھی وہی میرا قصہ تمام کر دیتی، میرا ذکر مذکور ہی باقی نہ ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ کہاں گئے میری دولت کے انبار، کہاں گئی میری حکومت و سلطانی، کہاں مر گئے میرے درباری، آج کوئی بھی میرے کام نہیں آ رہا۔ سلطانی یعنی میرا ملک اور اقتدار۔ سلطان کا ایک معنی دلیل اور برہان بھی ہے۔ اگر یہاں یہی معنی مقصود ہو تو آیت کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں میری حجت بازیاں مسلم تھیں، ہر مسئلے پر میرا ذہن دلائل کے انبار لگا دیا کرتا تھا، میری زبان کینچی کی طرح تیز چلتی تھی، آج تو میرا ذہن بانجھ ہو گیا ہے، میری زبان گونگی ہو گئی ہے،
مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں سوچتی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 30۔ خذوہ فغلوہ، ترجمہ، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 31۔ ثم الجحیم صلوہ، ترجمہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 32۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ترجمہ، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اس کو پکڑ لو، اس کے گلے میں آہنی توق ڈال دو اور اسے جہنم میں پھینک دو، اور وہاں اسے 70 گز لمبے زنجیر میں جکڑ دو، بھلا دیکھیں اب یہ کیسے بھاگتا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 33۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ترجمہ، بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لایا تھا اللہ پر جو بزرگ و برتر ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 34۔ ولا يحض على طعام المسکین، ترجمہ، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 جرموں کی پاداش میں اسے یہ ہولناک سزا دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لایا تھا، دوسرا یہ کہ بڑا کنجوس اور سنگ دل تھا، خود تو اپنے گھر سے کسی کو کھانا کھلانے کی اسے کبھی توفیق نہ ہوئی، مزید برآں اس نے کبھی کسی دوسرے کو بھی بھوکے غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دی۔ صرف کنجوس ہی نہیں تھا بلکہ سنگ دل بھی تھا۔ قرآن کریم انسان کی مادی اور روحانی ضروریات کی طرف یکساں توجہ دیتا ہے۔ اس نے جہاں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کرنے کی تاکید کی ہے، وہاں فقراء و مساکین کی ضروریات زندگی کو بہم پہنچانے کا بھی تاکیدی حکم دیا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 35۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، ترجمہ، پس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 36۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ترجمہ، اور نہ کوئی طعام بجز پیپ کے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 37۔ لا يأكله إلا الخاطئون، ترجمہ، جسے کوئی نہیں کھاتا بجز خطا کاروں کے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 36 اور 37 کی تفسیر۔ غسلین وہ پیپ جو دوزخیوں کے زخموں سے رس رس کر ایک جگہ جمع ہوتی رہے گی۔ دوزخیوں کو جب بھوک تنگ کرے گی اور وہ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگیں گے تو انہیں یہ کہہ کر یہ غذا دی جائے گی، اس روز ان کا کوئی ہمدرد اور دوست نہیں ہوگا۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔